دیکھیے گا، گھر میں غریبی آنے کے کچھ اسباب میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ وجہ وہ ہیں کہ انسان یہ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر مفلسی اور غریبی آنے لگتی ہے۔ انسان کے گھر سے برکتیں چلی جاتی ہیں اور بے برکتی ہونے لگتی ہے۔ نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹوائلٹ نہیں جاتے ہیں بلکہ غسل خانے میں چلے جاتے ہیں اور وہیں پیشاب وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں تو وہ غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ نہانے کی جگہ ہے، غسل کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر پیشاب نہ کریں۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ والی بات بھی آ رہی ہوگی کہ حضرت آج کل کا دور تو یہ ہے کہ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم چل رہے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیے گا، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک جگہ نہانے کی مخصوص کر دی جاتی ہے اور ایک جگہ سیٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو نہانے والی جگہ مقرر کی گئی ہے وہاں پر آپ کو پیشاب وغیرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دوسری سائڈ میں جو سیٹ لگی ہوتی ہے وہاں آپ کو پیشاب وغیرہ کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 2، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ جیسے مان لیجیے گا گلاس وغیرہ ٹوٹ گیا آپ کا، پانی یہ سبزی کا سالن کا پیالہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اگر آپ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں اور اس سے مفلسی آتی ہے۔ کیونکہ مان لیجیے جیسے جس پیالی میں آپ سبزی وغیرہ لے کر کے کھاتے ہیں اس کا کنارہ چٹک گیا، اور جب اس کو دھلتے ہیں تو اس کے کنارے میں میل کچیل ٹوٹی ہوئی جگہ پر آ جاتا ہے، جس میں گندے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب انہی میں انسان پانی پی رہا ہے، اسی میں سبزی وغیرہ کھا رہا ہے، تو وہ جو جراثیم ٹوٹی ہوئی جگہ پر برتنوں کو مانجتی ہیں، عورتیں دھوتی ہیں، تو اس میں جو ہے پھنس جاتے ہیں، تو اس میں جو میل کچیل بھر جاتا ہے نا، تو اسی میں گندے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ پانی کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے، سبزی کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جلدی جس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر انسان بیماری میں اپنے ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گھر میں مفلسی اور غریبی آنے کی ہوتی ہیں۔ تو ٹوٹے ہوئے سامان سے آپ پرہیز کریں اور اس میں احتیاط رکھیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ اس کو جو ہے سونے سے منع کیا گیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سویا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد اگر کوئی انسان کھانا کھا کے سو جاتا ہے تو عشاء کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر سستی آ جاتی ہے، پھر انسان نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، سوتا رہتا ہے انسان، جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے مغرب اور عشاء کے بیچ میں سونے سے منع کیا گیا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ سوئیں، اور شریعت میں جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سونے کا حکم دیا گیا ہے، اور فالتو باتوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تاکہ انسان جلدی سوئے گا تو صبح کو جلدی فجر میں اس کی آنکھ کھلے گی اور اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹ پائے گی۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب کوئی مہمان آتے ہیں، 1 یا 2 یا 3 مہمان آ جاتے ہیں، تو ان کا جو ہے موڈ آف ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مہمان کہاں سے آ گئے، اب خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مہمانوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور مہمان اپنا رزق کھا کے جاتے ہیں، آپ کا نہیں، بلکہ مہمان کے ذریعے سے آپ کو بھی اچھا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مہمان کے آنے پر ناراض نہیں ہونا ہے۔ مہمان جب آئے تو آنے پر خوش ہونا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے لکھا کہ آپ مہمانوں کو تلاش کرتے کرتے کافی دور نکل جاتے تھے، اگر کوئی مسافر مل جاتا تو اس سے کہتے کہ آپ میرے گھر کے مہمان بن جاؤ، تو اسے مہمان بنا لیتے۔ آپ مہمان کی تلاش میں بڑی دور دور نکل جاتے کہ کاش میرے گھر کا کوئی مہمان بن جائے۔ تو اس لیے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو مہمان کا آنا بھی گھر میں رحمت اور برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مہمان کے آنے پر غصہ ہوتے ہیں، مہمان کے آنے پر دل میں طرح طرح کے خیالات اور تصورات وہ لاتے ہیں، تو یہ بھی یوں سمجھو کہ مفلسی اور غریبی آنے کے اسباب میں سے ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میرے مہمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مہمان کا آنا بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے مان لیجیے گا آپ کی جو سیلری ہے مہینے کی 15,000 25,000 ہے، ٹھیک ہے، اب 15,000 آپ کی سیلری ہے اور مہینے میں آپ خرچ کر رہے ہیں 17,000 18,000، تو اب اگر آپ 18,000 آپ نے خرچ کر دیا، 15,000 روپے آپ کی سیلری تھی، تو پتہ چلا 3,000 آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا۔ اب اگلا مہینہ آئے گا، اس میں آپ وہ قرضہ دیں گے، تو اسی طریقے سے آپ قرض مند ہوتے چلے جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو آپ کی جو سیلری ہے اس کے حساب سے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ جیسے مان لیجیے گا 25,000 یا 15,000 کی آپ کی سیلری ہے، تو اس میں آدھے کا آپ خرچ کریں اور آدھے پیسوں کو آپ بچا کر کے رکھیں، تاکہ وہ جو بچا ہوا پیسہ ہے آپ کے اچھے برے وقت میں کام آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کما تو خوب رہے ہیں، وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ پیسے کا کمانا کمال نہیں ہے، پیسہ کما کر بچا لینا یہ کمال ہے۔ اگر آپ مہینے میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں اور بچا کچھ بھی نہیں پا رہے ہیں، تو پھر یہ کمال نہیں ہے آپ کا پیسہ کمانا، سمجھ گئے؟ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، پیسہ کما کر اس کو بچانا یہ کمال ہے۔ فضول خرچی سے بچنا ہے، اور جو ضروری چیزیں ہیں انہیں کو آپ کو لانا ہے، اور اپنی ضروریات کی چیزیں لانے کے بعد جو بھی پیسہ بچے اسے آپ بچا کر کے رکھیں، تاکہ وہ آپ کے اچھے برے وقت میں کام آ سکے۔ ٹھیک ہے، نمبر 6، 6 نمبر پر آتا ہے 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف رکھنا۔ ناف کے نیچے کے بالوں کو 40 دن سے زیادہ تک رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے بھی مفلسی آتی ہے، بہت سارے لوگ اس میں احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ نمبر 7، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ بہت سارے لوگ 8 7 بج جاتے ہیں، 8 بج جاتے ہیں، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور سوتے رہتے ہیں۔ صبح کے وقت فجر کے وقت آپ نماز پڑھیے گا، فجر کے وقت میں روزی تقسیم ہوتی ہے، جب آپ سوتے رہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ فجر کی 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریں، فجر کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی اور مفلسی اور غریبی سے آپ بچے رہیں گے۔ اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر آتا ہے قبرستان میں ہنسنا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے چند لوگ اپنی ٹولی بنا کر کے جگہ جگہ 2 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا بازار کی، منڈی کی، دنیا داری کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہنسی ٹھٹے بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو بچنا ہے۔ قبرستان میں جاؤ کسی کو دفن کرنے کے لیے، تو اس میں اپنی آخرت کو بھی یاد کرو، قبر والوں کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، دعا مانگتے رہو، کلمہ شریف پڑھتے رہو۔ یہ چیزیں ہیں، دفن میں جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ جس کے ہم دفن میں جا رہے ہیں اس کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے رہیں۔ نمبر 9، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو شیطان پھر آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ نمبر 10، جھوٹی قسمیں کھانا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بار بار میں جھوٹی قسم کھاتے رہتے ہیں، تو جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 11، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ گھر میں آپ کے قرآن شریف رکھا ہے اور آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ قرآن شریف نہیں پڑھتے مہینوں مہینوں تک۔ گھر میں آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر آپ عمل کریے گا۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔